صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ کٹ جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے یا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں جیتے جی نیک عمل کرتا رہے، جنت کے لیے توشہ تیار کرتا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ کٹ جانے والا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک انسان کوتاہی کیا اور موت کو دیکھے تو اب اس وقت پچھتائے اور کہے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرے رب اب موقع دے، اب نیک عمل کروں گا، اب ویسا نہیں رہوں گا جیسا تھا، اور اس وقت موقع نہیں ملے گا۔ تو اسی لیے ایک انسان کو چاہیے کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے آخرت کے لیے تیاری کریں، کیونکہ دنیا عمل کے لیے ہے، اور جب آنکھ بند ہوگی، موت آ جائے گی تو عمل کا سلسلہ کٹ جانے والا ہے۔ اس حدیث میں جو اہم سبق ہے اس حدیث کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو، ایک انسان جب مر جاتا ہے تو دنیا سے اس کے عمل کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، البتہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مردے کو مرنے کے بعد بھی برزخی زندگی میں جبکہ وہ قبر میں ہوتا ہے، ان 3 چیزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ جاریہ، یعنی ایک بندے نے اگر اپنی زندگی میں کوئی چیز وقف کی تھی، کوئی زمین وقف کر دیا، کتابیں خرید کر کے وقف کر دیں، کوئی بھی چیز وقف کر دیا تھا، تو جب تک کہ اس چیز سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا تب تک کہ اس بندے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، یا اس کی اولاد ہی اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے کچھ وقف کر دیتی ہے، کتابیں خرید کر کے لائبریری میں رکھ دیا، قرآن تقسیم کر دیا، نہر کھدوا دیا، پانی کی ٹنکی کھدوا دی، زمین کوئی اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، اس پہ اسلامی سینٹر قائم ہو گیا، کچھ بھی، تو جب تک کہ اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا تب تک کہ اس مردے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دوسری چیز جس سے فائدہ ہوتا ہے، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ مراد یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کسی دوسرے کو علم سکھا دیتا ہے، معمولی سورہ فاتحہ ہی کیوں نہ سکھایا ہو، تو جب تک کہ وہ بندہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور پھر وہ کسی دوسرے کو سکھائے گا، دوسرا تیسرے کو سکھائے گا، تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ اس کے لیے ہو جائیں گے جو عمل کر رہے ہوں گے، اور ان سارے لوگوں کو جتنا ثواب ملے گا اتنا اس بندے کے کھاتے میں بھی آئے گا۔ تو اس حدیث سے دراصل ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ایک انسان قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن اس نے جو کچھ بھی دوسروں کو سکھایا تھا اور پھر دوسرے تیسرے کو سکھائیں گے، جب تک کہ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری رہے گا تب تک کہ اس کا ثواب اس کو قبر میں ملتا رہے گا۔ تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔
اگر ہماری اولاد نیک ہے، ہم نے اپنی اولاد کو صحیح دین سکھایا، صحیح تربیت دی، تو وہ اگر میرے مرنے کے بعد دعا کرتی ہے تو اس دعا کا بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ فیقول، ایک بندے کا درجہ برزخی زندگی میں قبر کے اندر اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، تو پوچھتا ہے کہ اے اللہ، میرا یہ درجہ کیوں کر بلند کیا جا رہا ہے؟ میں تو اس درجے میں تھا لیکن مجھے اوپر کر دیا گیا، کس بنیاد پر؟ تو اس سے کہا جاتا ہے بے استغفار ولدک لک، تیرے بعد تیری اولاد نے، تیرے لڑکے نے تیرے لیے دعا کیا تھا، اس دعا کی بنیاد پر تیرا درجہ بلند کیا جا رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس حدیث میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے مردے کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کی طرف سے ہم صدقہ کر سکتے ہیں۔ ویسے ہی مردے نے اگر اپنی زندگی میں کسی کو دین سکھایا تھا، اچھی باتیں سکھائی تھیں، تو اس کا بھی ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ یا کسی اچھی بات کو پھیلانے کا سبب بنا تھا، یہ ویڈیو جو ہم درس بھی دے رہے ہیں اور ویڈیو کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، تو ہمارے محی الدین بھائی ہیں، اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اس کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں، یہاں نہیں رہیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، جب تک کہ اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا تب تک کہ اس کا ثواب جاری رہے گا۔ تو یہ ہے خیر کا کام کہ ایک انسان جو دنیا میں کر جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے۔ دوسری